صدر محترم اور حاضرین محتشم السلام علیکم۔ آج مجھے اس ایوان میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ سامعین کرام، انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ اس سے معلومات، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سائنس کی اس ترقی کے فوائد اور نقصان بھی بہت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ مختلف معلومات کے لیے ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکا ہے جس کے ذریعے انسان مختصر وقت کے اندر معمولی لاگت سے بے شمار دینی، علمی، اقتصادی اور سیاسی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے توسط سے دینی اور عصری اداروں میں دفتری کاموں کے اندر سہولت اور آپس میں معلومات کے تبادلے سے متعلق بھی کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مختلف میدانوں کے اندر انسان کے لیے بے شمار سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں بے شمار لوگ، جن میں چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار اور غریب، پرہیزگار اور آزاد خیال، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کسی نہ کسی حد تک اس سے منسلک اور اس کے شناخواں نظر آتے ہیں اور اپنی مجالس میں اس کی خوبیاں گننے اور بیان کرنے سے نہیں تھکتے۔ البتہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی ستائش کرنے والے اور اس پر فریفتہ ہونے والے اکثر حضرات اس کے نقصانات اور اس کے منفی گوشے پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مختلف دینی، جسمانی اور نفسیاتی مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احکر نے اس تقریر کے اندر انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نقصانات بیان کرنے اور ان سے بچنے کا طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس جدید آلہ سے منسلک لوگ اس کے نقصانات سے باخبر اور ہوشیار رہیں۔ میری اس تقریر سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار کرتا ہوں یا لوگوں کو اس کے استعمال سے کلی طور پر منع کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے بعض فوائد میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور دوسری طرف حالات حاضرہ کے اندر موجودہ معاشرے کے افراد بظاہر اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے کہ اس کے استعمال کو مکمل طور پر ترک کر دیں، لہٰذا ان کو کلی طور پر منع کرنا لاحاصل ہوگا۔ انٹرنیٹ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور عریانیت پھیلانے، فسق و فجور کے مناظر پیش کرنے کا سب سے بنیادی اور سستا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اخلاقی اور دینی تباہی، نوجوان مرد و خواتین کی بے راہ و روی اور گمراہی، شر و فساد کی وادیوں میں ان کی ہلاکت اور اسلامی افطار اور پاکیزہ روایات سے ان کی تعلقی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کے بعد اپنی اولاد کی گمراہی کا رونا رو رہے ہیں، اور کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اس انٹرنیٹ کے توسط سے سبز باغ دکھایا گیا اور وہ دھوکے کھا کر اپنے گھروں سے بھاگ گئی، کچھ عرصے تک دھوکے بازوں کی مذموم خواہشات کا نشانہ بن کر پھر بے یار و مددگار چھوڑی گئی، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا۔ ساتھیوں، وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی اہمیت کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے اس کی اور اس کے مختلف اجزاء کی قسمیں کھائی ہیں۔ چنانچہ کہیں تو زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، اور کہیں رات اور دن کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، اور کہیں چاشت کی قسم کھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی بنیادی عبادات جیسے نماز اور روزہ اور حج ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے لیے اوقات بھی متعین کر دیے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت کی روشنی میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان اس سے استفادہ کرے اور اس کو فضولیات اور ابسیات میں خرچ کرنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے تو بڑے مثبت نتائج حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بے فائدہ اور گھٹیا کاموں میں خرچ کرتا رہا تو وہ ایک بڑے قیمتی سرمایہ سے محروم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے منسلک اکثر لوگوں کے قیمتی اوقات اس کے استعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ گھنٹوں تک بحث و حرکت ہو کر اس کی اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھتے ہیں اور اکثر غیر ضروری بلکہ نقصان دہ امور کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک ہی نشست میں اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک اچھا خاصا حصہ ضائع کر دیتے ہیں
اور ان کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال سے انسان ذہنی تناؤ اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کر ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جسمانی کاہلی اور سستی اور وزن اور موٹاپے کی زیادتی اور دیگر قلبی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان طویل وقت تک ایسی حالت میں اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ صرف دماغ کے علاوہ دیگر اعضاء ساکت ہوں تو سارا دباؤ دماغ ہی پر ہوتا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور باقی اعضاء طویل وقت تک حرکت نہ کرنے کی وجہ سے دیگر امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، والدین اور سرپرستوں کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو انٹرنیٹ کے نقصانات اور منفی گوشوں سے اچھی طرح آگاہ کریں اور انہیں ان نقصانات سے بچنے کی تلقین کریں اور خلوتوں میں ان کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کریں۔ ان کو اس طرح آزاد ہرگز نہ چھوڑیں کہ وہ جو چاہے کریں تاکہ وہ شر و فساد کی خطرناک وادیوں میں ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی کا اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے استعمال کی صورت میں اس کے منفی گوشوں سے بچ سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے شریعت کی روشنی میں اس کا استعمال تنہائی میں جائز نہیں، لہٰذا وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور بوقت ضرورت سے مثبت انداز میں اپنے بزرگوں یا نیک ساتھیوں کی موجودگی میں اسے استعمال کرے۔ اپنے اس مضمون کے آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور بالخصوص ان کی نئی نسل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرماتے ہوئے دشمنان اسلام کے پھندوں اور شیطان کے فریبوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔